ब्लैक मून सीज़न 2 किस नंबर 21। हो सकता है मूड अच्छा हो आज। अश्विन ने तंजन ऐजल को देखा, मतलब फजूल में डरा के लाई थी शायद। वो स्टाफ के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप लोगों से अच्छे से बात कर ली, किस्मत अच्छी थी। अब वो लोग पिछली तरफ आ रही थी। जन्नम ने एक बार फिर मोबाइल चेक किया, अभी तक मैसेज सीन नहीं हुआ था। बेचैनी से एक और मैसेज किया, कहाँ बिजी हैं। इसके भी 2 टिक लग गए। लंच से पहले वो लोग वापस आ गई थी, ऐजल को वहीं छोड़ के, क्योंकि वो शाम को 6 बजे आती थी। अजान कहाँ हो? अबान भाई की कंडीशन बहुत ख़राब है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। अजान को अपार्टमेंट के नंबर पर फ़ोन आया था और अब म्यूज़ियम की तरफ जा रहा था। कंडीशन ख़राब कैसे? वो वापस आ रहा था, बस उसे आने में भी 10 मिनट लग गए थे। पूरे म्यूज़ियम को हफ्ते के लिए सील कर दिया गया और अबान के बेजान वजूद को स्ट्रेचर पर डाले डॉक्टर्स की टीम इमरजेंसी वैन में मुंतकिल कर रही थी। ही इज़ माई ब्रदर। वो भागता हुआ इनके करीब आया। हसन अंदर बैठ चुका था। अजान भी अंदर आया। एक ही जगह पर लगने वाली 2 गोलियां टांग पर बहुत बड़ा जख्म कर गई थी। अबान को यूं होंठ से लिथड़ा देख के अजान जैसे मजबूत शख्स के हसाब भी कमज़ोर पड़ने लगे थे। कुछ नहीं होगा भाई। सब्ज़ आंखों में नमी ने अपनी जगह बनाई। डॉक्टर्स उसका खून रोकने की कोशिश कर रहे थे। थाइस से वैसे भी खून ज़्यादा निकलता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलते स्ट्रेचर पे अबान का हाथ जरा सा हिला था। वो इसे कहना चाहता था कि उसकी जन्नम को कुछ ना बताए, लेकिन बंद होती आंखों से वो बोल नहीं पाया। अंदर गुम होते इमरजेंसी की लाइट ऑन कर दी गई थी। वो घर इन्फॉर्म करो कि हसन ने उसके कंधे पे तसल्ली के लिए हाथ रखते पूछा। नहीं नहीं, उसने सख्ती से मना किया। घर में किसी को नहीं बताना। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हें कर देना चाहिए, यहाँ अकेले हैंडल नहीं कर सकोगे। मैं कर लूँगा। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। सिर्फ आंखों में आती नमी और तनी हुई रगें। उसकी जेब में डिवाइस पड़ी थी जिसके लिए अबान को मौत के करीब कर दिया था। एंगर की कोई हड़बड़ है? दोनों हाथों से गाल थपथपाते बेचैनी से पूछा। वक्त जैसे एक जगह रुक गया था। उसे भी 3 गोलियां लगी हैं। अबान भाई ने ही शूट किया और ना पता नहीं क्या हो जाता। गहरी सांस लेते वो एक बार फिर इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर आया। पुलिस ने अबान भाई और एंगर दोनों के खिलाफ केस फाइल किया है। एंगर तो निकल जाएगा। अबान भाई की नेशनैलिटी पाकिस्तान की है। वो कैसे? अबान को कुछ नहीं होगा। तनाव से फूली हुई रंगें मसलते वो टहलने लगा। बाबा को कॉल करो। उसे फिलहाल अबान के अलावा कुछ नहीं सोचना था। ये लो, हसन अंकल से बात करो। हसन ने कॉल कनेक्ट करके दी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो ऑफिस में था। हसन का नंबर उसके पास सेव था, इससे कॉल पिक कर ली। वालेकुम सलाम। आवाज़ का बोझलपन हसन के जहन में खटका। अबान ठीक है? पेपर वेट छोड़ते वो सीधा हुआ। नहीं, भाई की कंडीशन सीरियस है, ब्लड ज़्यादा बह रहा है। और ओके, मैं आ रहा हूँ। उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसने कॉल बंद कर दी। बाहर निकलते ही उसने अपनी सीट कंफर्म करवा ली थी। जहाज़ 15 मिनट बाद टेक ओवर होना था। 12 घंटे आईसीयू में रहा था। 3 गोलियां एक ही टांग पर खा के जिंदा रहना, वो भी सही सलामत, नामुमकिन सा लगता था। वो बात करके दोबारा ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ा हो गया। सर पर खून के हल्के से छींटे थे जो वैन में बैठते हुए लगे थे। वक्त थम थम के चलता रहा और असाम आ गया। बाकी घर में किसी को भी नहीं पता था। शाम को वहाँ पहुँचे 3 घंटे हो गए थे। अजान आईसीयू के दरवाजे से अबान को देखता रहा। अगर अबान को कुछ हो गया तो वो खुद भी मर जाएगा। पहली दफ़ा उसने अपने भाई को बचाने के लिए कत्ल किया था। तब उसे बचाने वाला भी यही भाई था जिसने वो कत्ल अपने सर लिया था। उसे याद था जब अबान ने उसे समझाया था वो गेम खेल रहे हैं, हम 2 भाई हैं, एक दूसरे के मुहाफिज। उसका हाथ पकड़ते ज़ोर से दबाया। अजान उसके दबाने पर खिलखिला के हंसा। आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है। फिर आगे होके नन्हे हाथों से पसीना साफ किया। और अभी हकीकतन आईसीयू के सामने खड़े अजान का माथा नम था। अजान, अबान यहाँ आओ। अश्वी दरवाज़ा खोलते अंदर आई थी मेरे साथ। फिर उन दोनों का हाथ पकड़ते हुए अपने रूम में आई जहाँ एजल सो रही थी। क्या तुम दोनों ऊपर गए थे? हसाम तेजी से अंदर दाखिल हुआ। जी बाबा, अजान ने मदद से बताया, क्योंकि उसे नहीं पता कि बाबा को ये बात नहीं बतानी। वहाँ पर एक आदमी को करंट लगा। तुम दोनों में से किसकी शरारत थी? अब वो सख्ती से उन्हें देख रहा था। वो बाबा। अबान, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट आंसर मी। किसने किया है? मैंने। एक लम्हा लगाया था। अबान और अजान के मुंह पर हाथ रखते ईश्वी को लगा अबान ने कभी अपना बचपन जिया ही नहीं। वो इतना बड़ा हो गया था कि भाई के सामने खड़ा था, चट्टान की मानद, पहले अपने आप को पेश करने वाला। मेरे साथ आओ। हसाम ने अबान को दरस्तगी से पकड़ा। फिर वो दोनों बाहर चले गए। भाई प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है। आंसू टूट के पलकों से निकला था। वो सिर्फ उसी के लिए वहाँ आया था और अब इस हाल में भी उसी की वजह से था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकले। हाउ इज़ द पेशेंट कंडीशन डॉक्टर? कैन वी सी हिम? असम ने डॉक्टर को देखते कहा। दे आर आउट ऑफ डेंजर बट कैन नॉट मीट हिम नाउ। प्रोफेशनल अंदाज में कहते डॉक्टर ने ग्लव्स उतारते मास्क उतारा। ओह, शुक्र है अल्लाह का। बालों पर हाथ फेरते अजान की जान में जान आई।
यू आर द पेशेंट फादर? यस आई एम। अब डॉक्टर ने हसाम को देखा, सीने पे हथेली रखते वो भी अब रिलैक्स था। कम विद मी। असाम डॉक्टर के साथ चला गया। अजान खामोशी से उन्हें सुनता रहा। उनके जाने के बाद दोबारा अंदर झांका। कतरा कतरा नार्वे का खून अबान के जिस्म में दाखिल हो रहा था। 6 घंटे बाद जाके उसे होश आया था। हल्की हल्की आंखें खोलते उसने धुंधला सा मंजर देखने की कोशिश की। सामने वाला दरवाज़ा बंद था। बेजान वजूद के साथ हिलना मुहाल था। हाथ मार के पास रखा मोबाइल उठाया। रुल्फ का ना कोई मैसेज था ना कोई कॉल। खुद ही उसका नंबर मिलाया। बेल जा रही थी। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव हुई। नूरा ने बस फ़ोन कान से लगाया हुआ था। बोला नहीं जा रहा था। हेलो। थकी थकी सी आवाज़ सुनाई दी। वो इसे बुलाना चाहती थी लेकिन हलक के अंदर आवाज़ को कैद कर लिया गया। नूरा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसने कॉल काट दी। मोबाइल हाथ से फिसल के तकिए पे गिरा। ऐसे ही बेसुध लेटे फिर से कुछ वक्त गुजरा। दोबारा रुल्फ को कॉल की। मम्मा मुझे दर्द हो, बस इतना ही कह पाई। अजान जो प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पर जमा करवा रहा था ठिठका। वो तो नूरा को भूल ही गया था। उसे भी तो तकलीफ थी। तुम ठीक हो? आवाज़ में फिक्रमंदी दर आई। नहीं। मोबाइल एक बार फिर उसके हाथ से गिरा। नूरा का दिल बैठ गया। नूरा, हेलो, तुम सुन रही हो? यूं। अब वो वापस हॉस्पिटल आ रहा था। आसान को प्रिस्क्रिप्शन का बता के वो वापस दौड़ता हुआ बाहर निकला। एक तरफ भाई और एक तरफ बीवी। बस आने में अभी वक्त था। शायद वो पैदल ही भागने लगा। साथ फ़ोन भी मिला रहा था लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। फिर अलका भी को की, उन्होंने भी नहीं पिक की। टेंशन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। पहले भाई की तरफ से हौसला हुआ तो अब नूरा। उसकी गलती थी। उसे देख लेना चाहिए था सुबह उसे। पीछे बस आ रही थी। इशारे से रुकते सवार हुआ। 10 मिनट लगे थे। नूरा दरवाज़ा खोलते पास आया। वो भी होश थी। नूरा आंखें खोलो बाहर पीछे करते माथे को छुआ। वो ठंडे हो रहे थे। कुछ से पानी की बोतल लाते उसकी हवास पे काबू हो रहे थे। पानी की छींटे गिराते उसने पलकें हिलाई थी। नूरा, आंखें खोलो। उसका हाथ दबाते सर अपनी गोद में रखा। फिर पानी पिलाते थोड़ा सा सीधा किया। फिक्र नहीं करो, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। वो गाड़ी के लिए पहले ही कॉल कर चुका था। खुद ही उसके कपड़े सेट किए, कोट पहनाया, फिर बाजू में उठाए बाहर आया। ड्राइवर दरवाज़ा खोले खड़ा था। अंदर बैठे रुल्फ ने सारा रास्ता उसे सहारा दिए रखा। इसी हॉस्पिटल में आया जहाँ अबान था। डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसे अपने पास बुलाया था। चेकअप विथ गायनेकोलॉजिस्ट। शी इज़ प्रेग्नेंट। व्हाट? उसे धचका लगा। यस, शी इज़ प्रेग्नेंट फॉर द लास्ट 3 वीक्स। उसे दूसरी तरफ लेटी नूरा को देखा। सो दिस पेन वॉज हैपनिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी? उसने दर्द की वजह पूछी। यस, द यूट्रस हर्ट अ लॉट इन द अर्ली डेज। ओके। फिर डॉक्टर ने उसे टेस्ट लिख के दिए थे जो अगले दिन करवाने थे। उसके जाने के बाद वो नूरा के पास आया। दर्द तो नहीं हो रहा अब? उसके पास बेड पे बैठते पूछता। नहीं। उसने बस नफ़ी में गर्दन हिलाई। 2 दिनों में रंग कमला गया था। फिर अबान के लिए उठाया। कहाँ गए थे? असाम और आसान वही कॉरिडोर में बड़े बेंच पे बैठे थे। मैं कुछ देर तक आता हूँ। काफ़ी देर वो इसके साथ बैठा था। काम था अर्जेंट। झूठ बोलते गिलास से अंदर झांका। अभी भी फ़ोन की बोतल लगी हुई थी। अबान कहाँ थे? मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो कल से मैसेज सीन होने का इंतज़ार कर रही थी। जो ही टिक ब्लू हुए तो और मैसेज किए। जवाब की बजाय कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल पिक की तो बान की आवाज़ ने सुकून बख्शा। वालेकुम सलाम। कहाँ बिजी थे? मैंने इतने मैसेज किए, कॉल्स की, आपने रिप्लाई तो किया। देखना भी ज़रूरी नहीं समझा? गुस्से से कहती फट पड़ी। इंतज़ार अज़ियत था। आप वहाँ जाके भूल गए हैं और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते थे। आवाज़ में नमी शामिल हुई। ज़ैनब। उसका दिल किया वो इसे देखे। गुस्से में ज़ैनब कैसी लगती है? नाराज़गी से बस पे एक दफ़ा किया। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाएं। नहीं। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई। 2 सेकंड में बान का नाम दोबारा जगमगा रहा था। पिक करते फूले मुंह के साथ उसे घूरा। कहाँ गई थी कल? उसे देखते जैसे रूह को सुकून मिला। खुद बहुत लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। क्यों बताऊँ आपको? फिर से गुस्सा आया। वो जो सोच रही थी अबान तारीफ़ करेगा लेकिन आप तो वहाँ जाके इतने बिजी हैं। वहीं रहें अब। घर नहीं आना। सोच नहीं। उसने मोबाइल दूसरी टांग के सहारे सामने रखते किनौला खींच के उतारा। खून की लकीर तेजी से उभरने लगी। मोबाइल उल्टा करते हाथ रखा। कुछ देर हाथ रुकने से खून रुक गया। आप कहाँ हैं? वो जैसे देख रही थी दिल धक से रह गया। बैकग्राउंड ऐसा था जैसे हॉस्पिटल का होता है। मैं ऑफिस में हूँ। मोबाइल थोड़ा नज़दीक करते बैकग्राउंड गायब किया। जैसे झूठ बोल रहे हैं ना आप? जन्म में ऑफिस में हूँ, बस घर जाने लगा हूँ, वहाँ बात करूँगा। अबान वो चीखी थी लेकिन उसने कॉल बंद कर दी।
وہ پھپھو ابان کو کال کریں۔ بے چینی سے وہ اپنا دوپٹہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ کیوں خیریت؟ LED کے پاس پڑا موبائل اٹھاتے اشوی نے غیر ہوتی اس کی حالت دیکھی۔ کرے نہ، انگلیاں چٹکھاتے وہ قریب آ کھڑی ہوئی۔ اشوی نمبر ملا رہی تھی اور ابان اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہے، اسے لگا وہ اپنے حواس کھو دے گی۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اسے پکڑ کے صوفے پر بٹھاتے اب وہ دوبارہ کال کر رہی تھی۔ اب موبائل بند جا رہا تھا۔ اشوی کو اور بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا انہیں، وہ ناروے گئے ہیں، انہیں گولی لگی ہے۔ کیا بول رہی ہو زینب؟ پھپھو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ آپ اذان کو کال کریں۔ خیال آتے ہی خود ہی موبائل لیا، پھر اذان کو کال کی جو اس نے اٹھا لی تھی۔ ابان کو گولی لگی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اذان نورا کو میڈیسن دے رہا تھا۔ نورا کو سنبھالا، دیکھا سچ ہے؟ مجھے ابھی جانا ہے ان کے پاس۔ زینب اٹھ کے بھاگنے لگی تھی۔ اشوی نے اسے پکڑ کے روکا۔ آپ کے بیٹے جھوٹے ہیں، میں نے منع کیا تھا انہیں، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ مجھے کہا نہیں جائیں گے، وہ چلے گئے۔ اندر آتے حسام نے اس کی حالت دیکھی تھی۔ زینب، اشوی نے اسے جھنجھوڑتے سیدھا کیا۔ اپنے روم میں جاؤ، اسے غصے سے کہتے روم میں بھیجا۔ دن تو اپنا بھی ہول رہا تھا۔ ابان کو گولی لگی ہے؟ اشوی نے آج پانی کے بجائے ابان کا پوچھا تھا۔ ہاں، حسام نے کوٹ اتارتے اسے سچ بتا دیا۔ اور آپ یہاں میری بات سنیں۔ اسے بازو سے پکڑتے صوفے پر بٹھایا، پھر ساری بات بتا دی۔ زینب کا کیا؟ وہ پاگل ہو رہی ہے؟ ابان کم سے کم اسی کا سوچ لیتا۔ وہ ناروے جانا چاہتی ہے، یہاں آرام سے تو نہیں بیٹھے گی؟ تو جانے دیں، کوئی مسئلہ ہے؟ حسام پرسکون تھا۔ اب اوکے۔ اشوی اوپر آئی تو زینب بے بسی سے موبائل پہ ٹائپنگ کر رہی تھی۔ پھپھو پلیز مجھے جانے دے۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اوکے تم تیار ہو جاؤ۔ اسے خود سے لگاتے کمر کو مس کیا۔ میری گڑیا۔ روتی آنکھیں سرخ ناک، الجھے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ماتھے پہ پیار دیا۔ وہ اب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ اس کے آنسو صاف کرتے اسے تسلی دینی چاہیے، لیکن جب تک وہ اسے دیکھ نہ لیتی اسے کہاں سکون آنا تھا۔ دوسری طرف ابان اذان سے بات کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں سے کب چھٹی ملے گی اذان؟ اذان کو میسج کرتے وہ جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹانگ پر 2 جگہ سفید پٹیاں لپیٹی ہوئی تھی۔ کیوں؟ ابھی تو 2 دن نہیں ہوئے۔ زینب سے ویڈیو کال پر بات ہوئی اور انہیں پتہ چل گیا۔ مجھے واپس انہیں کال کرنی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، ابھی بابا کی کال آئی تھی، زینب بھابی آ رہی ہیں۔ کیا؟ جی، پرائیویٹ چوپر میں 12 بجے تک پہنچ جائیں گی۔ وہ نورا کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کی اعصاب تنے۔ وہ اپنی تکلیف تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن زینب کی نہیں، اور اسے دیکھ کے یقیناً اسے تکلیف ہوتی، لیکن بنا دیکھے اسے چین نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ نورا اپنا صوفہ کم بیڈ پہ لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ روٹر نے ابھی بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، بس اس کا خیال پہلے سے زیادہ رکھنے لگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اسے مصروف دیکھ کے مخاطب کیا۔ اس کی طرف ابھی بھی نہیں دیکھتا تھا، شاید وہ اپنی سب آنکھوں کو چھپا رہا تھا جو نورا کو بری لگی تھی۔ تمہیں اذیت ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم تکلیف میں ہو۔ وہ واقعی نہیں چاہتا تھا، اس کنڈیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ تم مجھے ایسے چھوڑ نہیں سکتے۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ سیدھی ہوئی۔ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا نورا۔ میری سانسیں اکڑتی ہیں یہ سوچ کے کہ میں زبردستی تم پر مسلط ہوں۔ ڈرار کھولتے وہ مصروف رہا۔ نورا کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، خیال بھی رکھتا تھا اور بات بھی سیدھے منہ نہیں کرتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس کی پشت کو نظروں کے حصار میں لیے نورا نے کہہ دیا۔ رولر بار کے ہاتھ رکے۔ دل نے جیسے صدیوں بعد اب دھڑکنا شروع کیا تھا۔ گردن گھما کے اسے دیکھا۔ تم ہوش میں نہیں ہو شاید؟ نفی میں سر ہلاتے وہ پیچھے گھوما۔ ماما میں سچ میں۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئی۔ اس کی سانسیں ایک بار پھر اکھڑ رہی تھی۔ تم دور ہٹو۔ رولف نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا۔ اس نے اوپر ہوتے اس کے ہونٹوں پہ اپنے کانپتے لب رکھے۔ وہ دیوانی ہو گئی تھی اس انجان آدمی کی جو زبردستی کا محرم تھا۔ غریبوں کا عشق دیوانہ ہی ہوتا ہے، مل جائے تو جنون، نہ ملے تو موت۔ پہلے اس کی محبت اسے بری لگتی تھی، اب اس کا یہ بیگانہ روپ چبھنے لگا۔ رولف نے اسے تھامتے دیوار سے لگایا۔ تمہیں یقین ہے؟ جانچتی نظروں سے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کی کلائیاں دیوار سے لگی رولف کے مضبوط ہاتھوں میں قید تھی۔ ماما میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوری اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ رولف نے ایک ہاتھ چھوڑے ان کے ہالوں میں بسایا اور پھر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے دوسرا ہاتھ کمر کے گرد باندھا۔ اگر تمہیں کبھی لگے کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، ہونٹوں کے قریب ہوتے وہ بھاری آواز میں کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، تو میں تمہیں دوسری دفعہ خود سے الگ ہونے کی مہلت نہیں دوں گا۔ منظور ہے؟ بالوں کی گرفت تھوڑی سخت ہوئی۔ قبول ہے؟ نورا نے آنکھیں بند کرتے اس کی خوشبو کو اتارا۔ ٹھیک ہے۔ اسے چھوڑتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نورا جو اس کے لمس کے انتظار میں تھی ساکت ہوئی۔ وہ خود چاہتی تھی اسے محسوس کرنا، اور یہ رولف نے بھانپ لیا تھا۔ پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری طرف رخ کرتے رولف موبائل نکال رہا تھا، پھر فون ملا تھا، باہر چلا گیا۔ نورا ہاتھ کی پونچھ سے ہونٹ مسلتے باہر آئی۔ وہ دور کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ واپس آ کے بلینکٹ میں چھپ گئی۔ پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا رولف نے اس کے بارے میں۔ وہ آنکھیں سختی سے بھینتے خود کو ڈپٹا۔ ایسی بھی کیا ضرورت تھی؟ بلیک ہوڈی پیچھے پھینکتے وہ ایئرپورٹ ایریا میں داخل ہوا۔
وہاں سے اس نے چوپر کی انٹری لینی تھی جو آسانی سے مل گئی۔ پرائیویٹ چوپر کی لینڈنگ کی نشاندہی اسکرین پر دیکھتے اسٹاف کو انفارم کیا۔ پرائیویٹ ہیلی پیڈ جو ایئرپورٹ کے ساتھ ہی تھا اس طرف جانے میں اسے 10 منٹ لگے تھے۔ گاڑی ایک طرف کھڑی کرتے وہ نیچے اترا۔ 2 منٹ میں اسے ہوا میں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ بھائی کی بیوی کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ سوچتے اوپر دیکھا جہاں ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قریب آتے اس کی رومنگ بلیڈ بند ہونا سٹارٹ ہو گئی تو جیب سے ہاتھ نکالتے وہ چلتا ہوا قریب آیا۔ چوپر کے دروازے کھل رہے تھے۔ زینب اذان کو دیکھتے نیچے اتری۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اذان نے اس کا لگیج اٹھاتے سلام کیا۔ زینب نے گھوری میں اڑا دیا۔ اسے شدید غصہ تھا اس انسان پہ جس کی وجہ سے اس کے بان کا یہ حال میں ہوا تھا۔ اذان مسکراہٹ کنٹرول کرتا اب پائلٹ سے بات کر رہا تھا۔ وہاں ایک ہی گاڑی تھی جو اذان کی تھی۔ سو آرام سے زینب وہاں آ کے بیٹھ گئی۔ سلام کا جواب تو دیتا ہے نا بندہ۔ ڈگی میں اس کا سامان رکھتے اذان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اپ سیٹ تھی۔ صاف منع کرتے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی سڑک پر آتے ہی اذان نے دوبارہ اسے دیکھا۔ پہلے ہاسپٹل چلیں گی یا میرے گھر؟ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ اذان کے پاس بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا قریب آ رہا تھا ویسے ہی دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھی۔ میں نے یہ آپشن ہی نہیں رکھا۔ وہ سپیڈ بڑھاتے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت کے مطابق وہ اسے اڑا کے پہنچا دیتا۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روکتے اذان اترا۔ وہ دوسری طرف سے زینب بھی اتر گئی۔ وہ ہاسپٹل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑی گاڑیاں۔ راہداری میں سے گزرتے وہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئے۔ انٹرنس پر اپنا نام دے کے وہ زینب کے پیچھے چل رہا تھا۔ لیفٹ۔ وہ سیدھی جا رہی تھی۔ اذان نے روکا۔ یہ روم ہے۔ بند دروازے کی طرف اشارہ کرتے وہ پیچھے ہی رک گیا۔ میں اندر جاؤں؟ دل جیسے تھم گیا۔ اتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ بھابی بھائی اندر ہیں۔ اذان نے 2 قدم آگے ہو کے دروازہ ہلکا سا کھول دیا۔ میں جاتی ہوں۔ ہتھیلیاں مچلتے دروازہ پورا کھلا۔ سامنے ہی بیڈ پر اذان لیٹا ہوا تھا۔ وہ 2 قدم سرکی۔ اذان نے دروازہ بند کر دیا اور واپس چلا گیا۔ اب وہ کباب میں ہڈی تھوڑی بنتا۔ اپنی بیوی کو وہ صرف انہی کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ نورا کا سوچ کے مسکرایا۔ The little lips will call me Baba. She is going to be a mama and I am going to be a father. ابھی اسے بھی بتانا باقی تھا۔ وہ زینب کا سامان اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ الکا بی کے دروازے پر دستک دیتے انتظار کیا جو کچھ دیر میں کھول دیا گیا۔ السلام علیکم۔ ان کے سامنے جھکتے پیار لیا۔ وعلیکم السلام۔ اندر آؤ۔ اذان نے اندر داخل ہوتے سوٹ کیس دروازے کے قریب رکھ دیا۔ آ گئی۔ بھابی تمہاری جانے سے پہلے وہ انہیں بتا گیا تھا زینب کے بارے میں۔ الکا بی ترکی میں رہنے والی ایک حسین لڑکی تھی جن کے شوہر نے انہیں پسند کیا، محمد شفیع۔ الکا بی کے شوہر انہیں محبت کے نام پہ بیاہ کے ناروے لے آئے۔ اس صبح جب اذان اوپر گیا تھا اور ابان اس کے پیچھے آیا تھا، دوسرا کمرہ جو دوسری طرف تھا وہاں سے آوازیں آ رہی تھی عجیب سی۔ ابان اسے وہیں کھڑا کر کے اندر گیا۔ سامنے ہی 2 مرد ایک لڑکی کو ہراس کر رہے تھے۔ وہ 2 مرد ایک محمد شفیع تھا اور ایک فرید احمد، نورا کا ابا۔ 2 بہترین دوست ایک عورت کو ہراس کیوں کر رہے تھے؟ حالانکہ ایک اس کا شوہر تھا۔ اذان نے ہنستے ہوئے ابان کو دیکھا۔ دور ایک عورت زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی گود میں ایک چھوٹی سی بچی لیے۔ کیا وہ نور فاطمہ تھی؟ ابان کیسا ہے اب؟ وہ گرین ٹی پکڑاتے ہوئے پاس بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے پہلے سے۔ آپ کو لے کے جاؤں گا جلدی انشاءاللہ۔ سپ لیتے انہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی نورا ان کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے میں اس کے لیے کچھ بناؤں گی۔ وہ ان دونوں بھائیوں سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ ابان سے تو بہت کم ملاقات ہوتی تھی لیکن اذان کی آدھی زندگی انہی کے ساتھ گزری تھی۔ تمہاری بیوی بیمار رہتی ہے، تم اس کے ساتھ رہا کرو۔ ہر وقت ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو۔ وہ بیمار رہ کے بھی مجھے تنگ کرتی ہے۔ وہ خالی کپ رکھتے اٹھا، پھر پیار سے ان کے کندھے کے گرد ہالہ بناتے شرارت سے کہا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ مسکرائی، آمین۔ اب میں چلتا ہوں، جاؤ۔ شاباش۔ اسے دروازے تک چھوڑا۔ سامنے ہی بیڈ پر ابان لیٹا ہوا تھا۔ وہ 2 قدم سرکی۔ سر۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر آنکھیں کھولتے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو منع کیا تھا نا میں نے۔ وہ وہیں رک کے رہی۔ آپ کے لیے اذان امپورٹنٹ تھا۔ دھندلاتی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں آئیں۔ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا ورنہ اپنی باہوں میں قید کر چکا ہوتا۔ نو۔ 2 قدم پیچھے ہٹی وہ اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ ابان بے بسی سے دیکھ کے رہ گیا۔ زینب۔ نیچے بیٹھتے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چوپر میں کیسے اس نے وقت گزارا تھا وہی جانتی تھی اور اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آنکھوں کو مسلتے دھندلا پن دور کیا۔ زینب۔ ابان نے سختی سے اسے آواز دی۔ یہاں آئیں۔ نہیں میں نہیں آؤں گی۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔
اس نے ابھی دادو کو کھویا تھا اور ابان نے میری بات نہیں مانیں گی۔ نہیں، آپ نے مانی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، پھر یاد آیا وہ اس کے روکنے پہ بھی نہیں رکا۔ آپ نے مانی تھی؟ وہ غصے میں قریب آئی۔ جب میں نے کہا تھا کہ نہیں جانا، پھر آپ نے وہاں کہا کہ نہیں جاؤں گا اور آپ میری بات مان کے رک رہے تھے نا، پھر کیوں کیا؟ ہچکیوں سے روتے سر چرا لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کو نہیں پتا تھا؟ زرنم کا دوپٹہ کندھے سے سرکتے کلائی پہ اٹکا۔ ابان نے ہاتھ بڑھا کے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اس لمس کو مس کر رہا تھا، اسے اپنی طرف کھینچتے سینے سے لگایا۔ میں نے نہیں کیا مس آپ کو۔ وہ اب آواز سے رونے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، ایک گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسے سیدھے کرتا آنسو صاف کیے۔ آپ بہت ظالم ہیں ابان، جان بوجھ کے یہ کیا ہے؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ اب اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ ضرورت تھی تو کیا، انسسٹ کیا، یہی کہ میں آپ کو ایسے دیکھ سکوں۔ اسے دوبارہ خود سے لگاتے محسوس کیا۔ وہ روتے روتے مسکرائی جیسے برستے بادلوں کی اوٹ سے دھوپ نے جھانکا ہو۔ مجھے دکھائیں۔ اب وہ کمفرٹر جو ہلکے کپڑے کا تھا اٹھاتے ٹانگ دیکھنے لگی۔ آپ نے کہا ایک گولی؟ چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ ابان سے زیادہ وہ تکلیف میں ہو۔ ابان، آپ کو نہیں آنا تھا نا؟ زخم پر لگی پٹی کو چھوئے دوبارہ شکوہ کن آنکھوں سے دیکھا۔ اذان کہاں ہے؟ کمفرٹر صحیح کرتے ابان نے دوسری طرف سے اسے ساتھ بیٹھایا۔ لیٹ جائیں۔ بازو پیچھے پھیلاتے تکیہ بھی بنا دیا۔ وہ شاید واپس چلے گئے ہیں۔ وہ نروس ہوتی ساتھ ٹک گئی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ جس بازو پر سر رکھا تھا اسی ہاتھ کی انگلیاں وہ اس کی کان کی لو سے مس کر رہا تھا۔ نہیں کچھ کھایا جاتا؟ سوال کیا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کی سرخ ہوتی نم آنکھوں کو دیکھا۔ میری وجہ سے یہ آنکھیں نم نہ ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آنکھوں پہ لب رکھتے تنبیہ کی۔ تو مت کیا کریں ایسا۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، جان نکل گئی تھی میری۔ دوبارہ سے سب یاد آیا۔ ابان نے ماتھے پہ لب رکھتے اسے خود میں بھینچا۔ ٹانگ میں اٹھتی ٹھیسیں اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ماما اور ایزل کیسی تھی؟ اس نے بات بدلی۔ ماما کو کال کریں، وہ پریشان ہوں گی۔ اسے یاد آیا، پھر موبائل نکالنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تو بیگ میں ہوگا، اور بیگ ماما نے سوٹ کیس میں رکھا تھا۔ اسے یاد آیا اس وقت اس کی حالت ایسی نہیں تھی، اسے کسی اور چیز کی پرواہ ہوتی۔ اسے تو دوپٹے کا بھی خیال نہیں تھا جو اشوے نے اسے سیٹ کر کے کروایا تھا۔ میرا موبائل؟ ابان نے ذرا سا مڑتے دوسری طرف اپنا موبائل اٹھایا، پھر آن کیا، جان بوجھ کے بند کیا تھا۔ ایک اور بات یاد آئی۔ ابان بے ساختہ ہنسا۔ ہاں، کیونکہ آپ کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اگر ویڈیو کال نہ کرتے تو مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ بالکل، اگر میرا دل نہ کرتا آپ کو غصے میں دیکھنے کا تو آپ کو کبھی پتہ نہ چلتا۔ موبائل پر کال جا رہی تھی۔ ویڈیو کال ہے؟ زرنم کا ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ ہاں جی۔ کال پک ہوئی تو زرنم نامحسوس انداز سے پیچھے ہونے لگی، پر ابان نے سختی سے پکڑے رکھا۔ سامنے اشوے تھی۔ زرنم کی شکل دکھاؤ مجھے۔ وہ ہنس رہی تھی اور زرنم شرمندہ ہو گئی۔ وہ نہیں بولی۔ پھر ابان نے ان سے خود ہی بات کی۔ وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ایک ہی رشتہ بچا تھا جو اس کی روح میں سمایا ہوا تھا۔ میرے لیے بھی کافی بنا دینا۔